آج کل ہمارے ہاں ایک لمحہ فکریہ ہے علماء کے لیے کہ جو علماء کرام ہمارے مدارس میں دورہ حدیث شریف کر کے فارغ ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں چونکہ یہ آ چکا ہوتا ہے کہ ہم نے وفاق المدارس کا نصاب پڑھ لیا، ہم عالم بن گئے۔ حالانکہ لیے دو کام ان کے لیے اب بھی بہت ضروری ہیں دورہ حدیث کرنے کے بعد۔ پہلی چیز جو ہے وہ تخصص فی الفقہ ہے کہ کم از کم 1 سال تخصص فی الفقہ میں ضرور لگانا چاہیے۔ تخصص فی الفقہ میں جب 1 سال بھی آدمی کم از کم لگا دے تو اس کو مسئلہ معلوم کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ ہمارے ہاں جو مسائل کی بہت ساری بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ مسائل لکھے ہوئے ہیں، ہر مسئلے کی ہر جزی لکھی ہوئی ہے، تو ان کتابوں کا پہلے تو ہمیں تعارف ہی نہیں ہوتا۔ صرف دورہ حدیث کر لینے سے مسائل کی جو کتابیں ہیں عربی زبان میں یا آج کل اردو زبان میں بھی شائع ہو چکی ہیں تو ان کا ہمیں تعارف ہی نہیں ہوتا۔ اب فتاوی ہندیہ میں کتنا علم ہے، وہ ہمارا جو ایک دورہ حدیث کا عالم ہے اس کو فتاوی ہندیہ کا تعارف ہی نہیں ہے، تو وہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا اپنی عملی زندگی میں؟ اور اسی طرح فتاوی شامی، اس میں کتنے بڑے اہم نکات ہیں، کتنے بڑے مسائل ہیں، کتنا فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ تو جب اس کو اس کا تعارف ہی نہیں ہوگا عالم دین کو تو اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ اسی طرح بہت ساری ہماری فقہ کی فتاوی کی کتابیں ہیں جو عربی میں ہیں، ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، پھر ان سے مسائل کو معلوم کرنے کا، فہرست دیکھنے کا، یہ بات معلوم کرنے کا فلاں مسئلہ کس جگہ میں ہوگا، اس کو کیا طریقہ ہے اس کو نکالنے کا، اس کو پڑھنے کا، پھر عربی زبان میں مسئلے کو پڑھنا، عربی زبان میں مسئلے کو حل کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف دورہ حدیث کر لینے سے نہیں آتی، بلکہ 1 سال جب آدمی تخصص فی الحدیث کرتا ہے تو اس کو افتاء کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، فقہ کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، اس میں اصول الافتاء و آدابہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے جو کہ متخصصین کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بھی 2-3 کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ مشق کرائی جاتی ہے مسئلہ معلوم کرنے کی اور تسلی کرنے کی۔ انسان کا ذہن جو ہے وسیع ہو جاتا ہے تخصص فی الفقہ کرنے سے، تو جب بھی اس کے سامنے عملی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو کم از کم اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مسئلے پر تسلی میری کس طرح ہوگی، کس کتاب کو دیکھوں، کہ مسئلہ پڑھتے ہی اس کو مسئلے کی نوعیت کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور جو دوسری چیز اہم ہے وہ ہے تخصص فی الحدیث، کہ دورہ حدیث کر لینے کے بعد ہمیں حدیث کا بھی بالکل پتہ نہیں ہوتا، صرف ایک کتاب ہم پڑھ لیتے ہیں اصول حدیث پر، شرح نخبۃ الفکر، اور اسی طرح سیاہ ستہ کی ورق گردانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تو حدیث کی ایک قسم ہے، سیاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں، اصل حدیث کی بہت بڑی کتاب ہیں، اور اتنا کام علماء کرام نے اور محدثین کرام نے حدیث پر کیا ہے کہ شاید اور کسی فن پر ان 1500 سالوں میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا حدیث کے مختلف شعبوں پر کام ہوا ہے، اور اس پورے کام کا صرف دورہ حدیث کر لینے سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ تخصص فی الحدیث ضرور کریں۔ البتہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو اور پیسے نہ ہو تخصص فی الحدیث کرنے کے یا تخصص فی الفقہ کرنے کے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر امامت کر لیں، تو امامت کی کوئی جگہ تلاش کر کے وہاں انسان کا روزگار بھی ہو جاتا ہے اور وقت بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ آج کل کافی ادارے ہیں جو آن لائن تخصص فی الفقہ کراتے ہیں، جامعہ دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک والے ہو گئے، اسی طرح قصور میں بھی ایک ادارہ ہے، وہ اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طرز پر تخصص فی الحدیث کراتے ہیں اور تخصص فی الفقہ بھی کراتے ہیں، علوم قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ تو ان سے رابطہ کر کے یہ دو جو ہیں علم، تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ، یہ ضرور کر لینا چاہیے۔ تو تخصص فی الحدیث جو ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ نظر اللہ من سمع مقالتی وحفظها کما سمعها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خاص طور پر دعا دی ہے اس آدمی کو جو حدیث کے موضوع پر کام کرے۔ اور صحابہ کرام میں سے دیکھو، محدثین عظام میں سے دیکھو کہ انہوں نے کتنا حدیث پر کام کیا۔ ہمارا دور حدیث کرنے والا طالب علم جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے علوم حدیث کے کتنے شعبے ہیں۔ علم اسماء الرجال ہے، علم جرح و تعدیل ہے، علم تخریج الاحادیث ہے، علم علل الاحادیث ہے، علم اصطلاحات حدیث ہے۔ اتنے کافی سارے شعبے ہیں جن شعبوں کا بھی ہمیں علم نہیں ہے تو ہم ان پر کام کیا کریں گے؟ اپنی عملی زندگی میں اگر کوئی بندہ ہمیں کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث جو ہے فلاں قسم کی ہے، یہ فلاں قسم کی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے پاتے۔ کسی غیر مقلد سے ہمارا مناظرہ ہو جائے اور دوران مناظرہ ہی وہ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ہم اب چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو جب تک ہمیں علوم حدیث پر دسترس نہیں ہوگی تو ہم اپنی عملی زندگی میں کھل کر جو ہے دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ اور جب ہمیں علوم حدیث سے واقفیت ہوگی، علوم فقہ سے ہمیں واقفیت ہوگی، تو ایک تو خود ہماری معلومات جو ہیں دینی معلومات وہ بھی درست ہو جائیں گی، اور دوسرے لوگوں کی بھی ہم درست رہنمائی کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان گزارشات پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔